خطبہ حجۃ الوداع میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانی جان کو احترام والا قرار دیا ہے، ویسے ہی انسانی مال یہ بھی نہایت انسانی جان کی طرح ہی محترم ہے۔ جس طرح کسی انسان کی جان تلف کرنا اسلام کے اندر اس کی قطعاً ہرگز گنجائش نہیں ہے، اسی طرح کسی انسان کا مال ہتھیانا، اسے چھیننا، غصب کرنا، لوٹنا کسی بھی طریقے سے اس کی بھی قطعاً ہرگز اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ، یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم، تمہارے خون بھی اور تمہارے مال بھی علیکم حرام، تم پر قابل احترام ہے، حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح انسان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو مکمل طور پر مسلمان امت نے فراموش کر دیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، ایک مسلمان ہے نا، اسے اسلام کسی کافر کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کافر کے مال کے اندر خیانت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کافر کے ساتھ عہد توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا تھا، لا تغلو ولا تغدرو، دیکھنا خیانت نہ کرنا کافروں کے ساتھ، ولا تغدرو، اور کسی عہد کی معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہ کرنا، کسی کافر کو جو قتل ہو جائے اس کا مصلح بھی نہیں کرنا، اس کی لاش کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرنے سے روکا ہے کہ خیانت کافروں کے ساتھ بھی جائز نہیں، تو جب کفار کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، کفار کا مال ناجائز طریقوں سے ہتھیانا جائز نہیں ہے، ایسے کافر جو اسلام پر مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کو کسی بھی طرح کسی بھی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اسلام میں ان کا مال بھی محفوظ ہے۔ جب ان کافروں کا مال محفوظ ہے تو پھر مسلمان کا مال محفوظ کیوں نہیں ہوگا؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اب اس کا مال بھی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اس کا اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو اس کا مال ناجائز طریقے سے آتا ہے وہ تو اس کے اللہ رب العالمین کے ذمے کو توڑ رہا ہے، اور جو اللہ کے ذمے کو توڑے گا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا اسے معاف کرے گا؟ پروردگار کیا سلوک کرے گا پروردگار اس کے ساتھ جو اللہ کے ذمے کو توڑتا ہے جرات کر کے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو مسلمان کا حق ہے نا مال کا، اس کو بھی معمولی سمجھا گیا ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کے سبق کو مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں وہ رشوت کے بغیر کسی دوسرے کا کام ہی نہیں کرتا، جس کے پاس اختیار ہے وہ قومی خزانے سے بھی پوری تنخواہ لیتا ہے، لیکن ساتھ وہ رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا کسی کا۔ پھر ہر چیز ہمارے معاشرے میں جو انسانی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ آپ مارکیٹ میں لینے کے لیے جائیں، آپ کو خالص ملے گی نہیں کوئی چیز آسانی سے، نہ دودھ خالص ملے گا، نہ دیسی گھی خالص ملے گا، نہ شہد خالص ملے گا، نہ پیسی مرچ خالص ملے گی، نہ ہلدی پیسی ہوئی خالص ملے گی، نہ چائے کی پتی خالص ملے گی، نہ چاول خالص ملیں گے۔ کوئی شے ایک بتائیں جو ہمیں بغیر ملاوٹ کے خالص آسانی سے ہر جگہ سے میسر اور مل سکتی ہو؟ تو یہ رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، لوگوں کا مال چوری کرنے کے ذریعے، ڈاکہ مارنے کے ذریعے، بیروں کا حق غصب کرنے کے ذریعے، اور لوگوں کی زمینوں پر پلاٹوں پر ناجائز قبضوں کے ذریعے، یہ جھوٹی قسم اٹھا کر کسی بھی حرام طریقے، سود کے ذریعے، یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے کے سارے طریقے لوگوں کے مال کا احترام ختم کرنے والے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، ہر بندہ ہی اس کے اندر ملوث ہے الا ماشاء اللہ۔ اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا سنگین ہے، اتنا سنگین ہے، ایک ٹیری پیسہ بھی اگر کسی بندے کا میں نے ہتھیایا ہے اور ناجائز طریقے سے ہتھیایا ہے، وہ حرام تھا میرے اوپر، اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کو حرام کیا، اگر میں ایک ٹیری پیسہ بھی اس کا رکھتا ہوں تو میں قیامت والے دن اس کا دیندار ہوں گا، اللہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ اور اگر
میرے عقیدہ توحید کی بنیاد پر، میری نیکیوں اور نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانے کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ یہ جنت میں جانے کے قابل ہے، اور میرا ایک ٹیڑی پیسے کے برابر کسی کا مالی حق ہے جو میں نے تلف کیا ہوا ہے، جو میرے ذمے ہے، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محترم ناظرین کرام جب تک وہ اس ٹیڑی پیسے کا حساب بھی برابر نہیں ہو جاتا۔ وہاں پر ایک ایک ٹیڑی پیسہ بلکہ ایک ایک ذرے کے برابر کسی کا مالی حق تلف ہوا ہے نا، وہ دینا پڑے گا، اور وہاں دینے کے لیے ہمارے پاس نہ پیسے ہوں گے، نہ ساز و سامان ہوگا، نہ کوئی جگیر اور جائیداد ہوگی، نہ ڈالر پاؤنڈ درہم دینار یورو ریال، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر دینے کے لیے صرف نیکیاں ہوں گی، اپنی نیکیاں دی جائیں گی، یا نیکیاں بھی اگر ختم ہو گئی یا ہوئی نہ تو پھر اس مالی حق کے برابر جو کسی کا مالی حق تلف ہوا ہے اس کے برابر اس کے گناہ لے کر اس بندے پر ڈالے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقوں سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم تجارت کے ذریعے کھاؤ، حلال تجارت کے ذریعے، جس کو اللہ مالک الملک نے حرام کیا ہے، جس کے اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں، اس رضامندی والی حلال تجارت کے ذریعے نفع کما کے کھاؤ۔ اس کے بغیر کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اگر کوئی لینا حلال سمجھتے اپنے لیے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا یہ تو ارتداد کے زمرے میں آ جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے ایسے بندے کے لیے۔ تو ہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچیں، ذرا غور کریں ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے؟ کیا حلال سمجھنے والا عمل ہی نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے حلال سمجھ کے ہم اپنے لیے ہتھیانے کی ہر صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا صحابہ کو، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان، یہ اسلام کے اعمال میں سے افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اللہ کہنے لگا، اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، قتل کر دیا جاؤں تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ بندہ ابھی گیا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو نے کیا پوچھا ہے؟ اس نے دوبارہ دہرایا کہ اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تو ڈٹا رہے اور پیٹھ نہ دکھائے اور سینہ سپر ہو کر لڑتا رہے تو شہید ہو جائے لڑتا لڑتا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن الا الدین قال لی جبرائیل، مجھے جبریل نے کہا قرض معاف نہیں ہونا، یہ قرض لوگوں کا حق ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنازہ پڑھایا تو آپ نے بعد میں کہا کوئی فلاں خاندان کا بندہ ہے؟ تیسری مرتبہ ایک بندے نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نام میں کسی سزا کے لیے نہیں لے رہا تھا، اس لیے لے رہا ہوں، وہ پرسوں تمہارا فلاں نامی بندہ جو فوت ہو گیا ہے اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے، اگر تم اس کا قرض ادا کر دو گے تو جنت میں جانے کا سامان ہو جائے گا، نہیں تو اسے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد اور دوسری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں، قرض جو کسی کی رضامندی سے لیا گیا مال ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ہاں کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر جنت میں داخلے کا رستہ بھی نہیں میسر آ رہا، مل نہیں رہا، فوت ہونے کے بعد اس کی جان لٹکی ہوئی ہے، روک دیا گیا ہے اس کو جنت سے، جب تک وہ قرضہ نہیں اترے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جب قرضے کا معاملہ یہ ہے جو رضامندی سے لیا گیا ہے، تو پھر جو رشوت سے لیا گیا مال ہے دوسرے کا، جو کرپشن سے لیا گیا مال ہے دوسرے کا، جو ملاوٹ سے لیا گیا ہے، جو خیانت سے لیا گیا ہے، جو کم توڑ کر لیا گیا ہے، جو دو نمبری کر کے دھوکہ دے کر فراڈ کر کے لیا گیا ہے، جو قبضے کے ذریعے لیا گیا ہے، جو چوری اور سود کے ذریعے لیا گیا ہے، جو اور حرام طریقوں سے حاصل کیا گیا ہے دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ اور جنت میں کیسے داخلہ مل جائے گا؟ وہاں روزے، نمازیں اور حج عمرے اور ساری نیکیاں وہ لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی، اور یہ بندے کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی،
بلکہ لوگوں کے گناہ اس پر چڑھ جائیں گے اور یہ اس کو جہنم کے اندر جانا پڑ جائے گا۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کا یہ زبردست پیغام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مال کو اپنے اوپر حرام سمجھیں، اور مال پڑا ہوا بھی ہو نا کسی جگہ پر، اس کو اٹھانے کی نظر سے مت دیکھیں، وہ پڑا رہنے دیں، جس کا بھی ہے وہ خود اٹھا لے گا۔ ہاں، اگر آپ کو پتا ہے فلاں کا مال ہے اور اس کو آپ اٹھا کر اس تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ تعاون اس کے ساتھ کریں، لیکن اپنا مال بنانے کے لیے، ہتھیانے کے لیے جب اس پڑا ہوا مال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو کسی نجائز طریقے سے کسی کا مال جو ہے نا وہ ہتھیانے کی گنجائش اسلام کے اندر کہاں سے نکل آئے گی؟ اس لیے ہمیں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ان لوگوں کو جن کا مال تلف ہو چکا ہے ہماری زندگیوں میں واپس کرنے کا راستہ نکالنا چاہیے۔ جن کا پتہ ہے کہ فلاں فلاں کا مال اتنا میرے حق پہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ان کو لوٹا دیں، یا ان سے جا کر معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دیں، یا اگر نہیں پتہ تو اتنا مال جتنا لوگوں کا آج تک زندگی میں غیر شرعی طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے جو حرام تھا ہمارے اوپر، ان کو میں نے استعمال کر لیا ہے اور مجھے نہیں پتا کن کن کا تھا، کتنا تھا، جس طرح چوری کے ذریعے کیا ہوا، خیانت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے کیا ہوا، پتہ نہیں کس کس کا مال کتنا کتنا آیا ہوا ہے۔ تو اندازاً اتنا کو مال جتنا کو آپ کے موٹے اندازے کے مطابق آپ نے استعمال کیا ہے لوگوں کا، اتنا کو مال صدقہ کریں، اس نیت سے کہ یہ یا اللہ یہ مال میرا نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے شعور نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی اس کی، اور اب مجھے سمجھ آئی ہے، میں قیامت والے دن نیکیاں نہیں دے سکتا، اس کے بدلے میں دنیا میں حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یہ مال جن کا ہے میں صدقہ کر رہا ہوں، اس مال کا ثواب ان کو دے دے اور یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین سے کبھی امید ہے کہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد اللہ عنہ، جو لوگوں کے اموال لیتا ہے اور وہ اس کو ادا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین ادا کروا دے گا، اس کی طرف سے دنیا میں کروا دے گا، اسباب وسائل دے دے گا، اگر دنیا میں نہ ہو سکا تو آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ جن کے حقوق ہیں ان کو راضی کر کے اسے معاف کروا دے گا، یہ اللہ کے ذمہ ہو جائے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب خلوص دل سے ادا کرنے کا دنیا میں نیت اور ارادہ کر لیا ہے۔ تو ہمیں یہ کر لینا چاہیے، اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے نصابوں کا حصہ بنانا چاہیے اس تعلیم کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں دی ہے، اور اپنے معاشروں میں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ہر جگہ پر، ہر محفل میں، ہر مجلس میں یہ بات پھیلانی چاہیے عوام الناس میں، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو بچا سکیں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔